السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 546واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، مجھے یاد ہے پچھلے سال ایک علمی سلسلے میں میرا ایک شہر کی طرف سفر ہوا۔ اتفاق ایسا تھا کہ پھر مجھے وہاں پر اور 1-2 دن رکنا پڑا۔ کچھ دعوتیں وغیرہ بھی تھی، اس میں ایک ولیمے کی دعوت خصوصاً مجھے یاد ہے۔ میں اس ولیمے کی دعوت میں پہنچا۔ اب عشاء کی نماز کے بعد کھانا تھا، اور اس شہر کے اندر نان قلیہ جو ہے وہ بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھانے کے لیے، تو اچانک میں نے دیکھا کہ جو برتنے والے لڑکے لوگ ہیں ان میں سے 1-2 لڑکے آئے اور میرے سامنے تھوڑے دوری کے اوپر ایک مسلمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ چہرے پہ داڑھی وغیرہ تو نہیں تھی، لیکن سر کے اوپر ٹوپی تھی۔ ان دونوں نوجوانوں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے اور بیٹھے دسترخوان پہ سے ان کو اٹھا دیا۔ اب چونکہ میں بھی سامنے بیٹھا ہوا تھا، اب میرا مزاج ویسا تو ہے نہیں کہ میرے سامنے جو ہے کسی مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہو یا کسی مسلمان کی وہاں پر بے عزتی کی جا رہی ہو اور میں بیٹھے بیٹھے دیکھتا رہوں۔ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، میں یہ دونوں ہی فارمولے کے اوپر عمل کرنے والا ہوں۔ وہ جو تیسرا ہے نا، دل میں برا چاہنا، وہ اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ اپن حتی الامکان کوشش کرتے برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو۔ اس کے لیے میں نے فوراً ان دونوں نوجوانوں سے کہا، میں بولا، ارے بھائی کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو اٹھا رہے ہو۔ بولے، مولانا صاحب یہ بے دعوتی ہے، اس کو دعوت نہیں دی گئی ہے، بغیر دعوت کے یہ آ کر دسترخوان پہ بیٹھ گیا، یہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں، اور مسلمان بھی ہے کیا نہیں پتہ نہیں ہے، سر پہ ٹوپی ڈال کے آ کے دسترخوان پہ شریک ہو گیا۔ میں نے کہا چلیں گا، ٹھیک ہے، مجھے دعوت ہے اور جس کا ولیمہ ہے میں اس کا رشتہ دار بھی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اٹھ جاتا ہوں دسترخوان پر سے، میرے بدل کا اس آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا کھانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، الٹرنیٹ جو ہے وہ برابر ہو جائے گا۔ ارے نہیں، آپ بیٹھیے، آپ کائے کو اتنا غصے میں آ رہے، آپ کائے کو اتنا جوش میں آ رہے، آپ کائے کو زبردستی کا دوسرے کے واسطے میں انٹرفیئر کر رہے۔ میں نے کہا میرا مزاج ہی ہے، مجھے بہت کیڑا ہے، میں نے کہا انٹرفیئر کرنے کا۔ جہاں کہیں پر بھی میں کسی پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں یا کسی کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی بلا وجہ کا۔ ایک آدمی دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہے، اور یار تم کھاتے آدمی کا ادھورے کھانے میں سے اس کو دستر پہ سے اٹھا رہے ہو، یہ انسانیت ہے تمہاری؟ یہ مسلمانیت ہے تمہاری؟ چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، وہ آدمی جو کھانا کھا رہا ہے مسلمان نہیں بھی ہے، ایک انسان تو ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا ہم کو حکم دیا۔ اور چلو مان لو اگر اس دعوت کے اندر جہاں پہ تم نے یہ 75,000 روپے روز کا ہال کیا ہوا ہے، ایک دم عالی شان بہترین قسم کا نان قلیہ بنایا ہوا ہے، اگر ایک 50 آدمی بغیر دعوتی بھی اس میں آ جاوے تو حرج کیا ہے؟ اس میں کتنا کھانے کو لگنے والا ہے۔ مگر میرے محترم بزرگوں، آج ہماری مسلمانوں کی تھنکنگ دیکھو، آپ سوچ دیکھو، آج ہماری یہ جو سطح ہے، خاص طور پہ کھانا کھلانے کے معاملے میں بھی ہم لوگ اتنے بخیل، اتنے کنجوس بن چکے ہیں۔ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، ایسی دعوتیں وغیرہ جو ہم لوگ رکھتے ہیں، ارے بھائی اس میں بغیر دعوت کے 50 لوگ آنے ہی والے ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ آپ جو ہے اپنی مہمانوں کی جو لسٹ ہے اس کے اعتبار سے کم 100 سے 200 لوگوں کا زائد کھانا بناؤ۔ کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ؟ جس شادی کی
فضول خرچی کے اندر، جہاں آپ ہال 75,000 روپئے روز کا کر رہے ہو، اگر وہیں پہ 5,000 روپئے کا تھوڑا زیادہ کھانا بنا دیے، اس میں نقصان کیا ہے؟ مگر محترم بزرگوں، یہ وہ مسلمان قوم ہے آج کی ہمارے زمانے کی کہ ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک کٹورا بھر کے، ایک پیالہ بھر کے دودھ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو دیکھو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کا کھلانے کا مزاج. آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد نبوی میں بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اپنے گھر پہ لے کر آئے، اور لانے کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو گھر میں دودھ کا ایک پیالہ آیا ہوا ہے ہدیے میں، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اکیلا اسے پی لوں یا ہم دونوں پی لے، جاؤ اصحاب صفہ کو بھی بلا کر لے کر آؤ. سبحان اللہ، ہم اس نبی کے امتی ہے. دیکھو یہ ہمارے نبی کا عمل اور ہمارا عمل، ہم کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کو دسترخوان پہ سے اٹھانے والی قوم، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکوں کو بلا کر کھلانے والے. حضرت ابو ہریرہ گئے اور اصحاب صفہ جن کی تعداد اس وقت تقریباً 70 تھی، ان کو لے کر آئے. وہ 70 لوگوں نے اس پیالے میں سے دودھ پیا، وہ بھی پیٹ بھر کر، شکم سیر ہو کر. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ ابو ہریرہ، اب میں اور تم ہم دونوں باقی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پیالہ دیا، پیٹ بھر کے شکم سیر ہو کر حضرت ابو ہریرہ نے بھی اس پیالے میں سے دودھ پیا. اور سب کا ہونے کے بعد یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عالی اخلاق تھے جس کی وجہ سے پورے عرب میں اسلام کا ڈنکا بج گیا. اور یہ میرے اور تمہارے کرتوت ہے، لوگوں کو دسترخوانوں پہ سے اٹھانا اور فریجوں کے اندر 15 دن تک کھانے کو سڑانا، غریب کو دینے کی بجائے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے، حسن سلوک کرنے کی بجائے وہ کھانے کو سڑا کے گرم کر کر کے کھانا. اسی وجہ سے ہمارے کرتوت کی وجہ سے یہ حالات ہم پر آئے ہوئے ہیں. اور وہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق تھے. پہلے بھوکوں کو کھلایا، 70 لوگوں کے دودھ پینے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے بھی پیا، اور پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ میں سے نوش فرمایا. ایسے ہی اسلام کا ڈنکا نہیں بجا پورے عرب کے اندر، پوری دنیا کے اندر. ویسا بننا پڑتا ہے. بہت بڑا تیر مارنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں، کھانا کھلانا، یہ صفت آج مسلمانوں میں سے نکل چکی ہے، یاد رکھو. ہاں، ہمارے گھر میں مہمان آیا، پہلے اس کو پوچھتے کب جانے والا ہے، شام کی گاڑی اتنے بجے ہے، اور رات کی گاڑی اتنے بجے ہے، اور دوپہر کی گاڑی اتنے بجے ہے. کیوں؟ ہم لوگوں کو بوجھ محسوس ہوتا کہ پتہ نہیں مہمان اور کتنے دن رکیں گے یا کب تک ہمارے گھر میں قیام کریں گے. یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ہمارے گھروں میں چھپا کے رکھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اگر کسی مہمان کی نظر پڑ گئی یا کسی کی نظر پڑ گئی تو اس کو بھی دینا پڑے گا بول کے. اور دوسری طرف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور امت کو سکھا کر گئے. تو صحابہ کی زندگی میں بھی آپ کو یہ صفت ملیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی وہ تھے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خادم کو اس لیے اپنی خدمت سے دستبردار کر دیا کہ اس نے جو اعلیٰ قسم کا اونٹ تھا وہ کیوں نہیں ذبح کیا بول کے. یعنی چاہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں اچھے سے اچھا مال خرچ کرے اور اچھے سے اچھی چیز لوگوں کو کھلائی. ہکال دیا آپ نے اس کو، ضرورت نہیں ہے، بولے بھائی تو میرے کام کا نہیں ہے. اور صحابہ کی صفات دیکھو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد پتہ چلا کہ 200 گھرانے ایسے تھے جن کا خرچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی طرف سے ادا کیا کرتے تھے. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما، ان کی صفات دیکھو. وصال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ مدینے میں اور
मक्का मुकर्रमा में और जिन जिन इलाक़ों से ये लोग गुज़रते थे वहाँ के गुराबा पर अपने माल को, अपनी दौलत को ऐसा लुटा दिया करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितने वाक़ियात मैं आपको सुनाऊं। आज हमारे ज़माने का एक चिल्लर थर्ड ग्रेड ग्राम पंचायत का मेंबर या एक आधा नगर सेवक भी अपने एरिया के लोगों के साथ वो हुस्ने सुलूक नहीं करता होगा जो हज़रत उमर फ़ारूक पौन दुनिया के बादशाह होने के बावजूद अपने हाथों से हरीरा बना रहे हैं। उनके ग़ुलाम हज़रत असलम बाजू में खड़े हुए हैं और ये अपने हाथों से वक्त के बादशाह, वक्त के अमीरुल मोमिनीन, वो भी पौन दुनिया के, और दाढ़ी में से धुआं निकल रहा है, अपने हाथों से हरीरा बनाकर भूखों को खिला रहे हैं। मोहतरम बुज़ुर्गों, ये सिफ़ात थी जिनका आज हम लोग नाम लेते हैं ना उनके ज़िंदगियों में। और हमारी सिफ़त वो है दस्तरखान पे बैठे बैठे खाने वालों के लुक़मे गिनने का, निवाले गिनने का। और दीनदारों को देखा मैंने, बहुत सारे जो हमारे दीनदार टाइप के भी लोग होते हैं, वो लोग भी खाना खाने के बाद में लोगों की गीबतें और उनकी बुराइयां करते हैं। अरे बोले यार फुलाने का खाना बहुत है, फुलाने के निवाले बहुत बड़े बड़े हैं, फुलाने के खाने का तरीक़ा ऐसा है। अरे तो तूने खिलाया काहे के वास्ते? बाद में उसका गू खाने के वास्ते, ताकि उसकी गीबत कर सके, उसकी चुगलियाँ कर सके। आज मुझे बताओ ना आप, आज भी अगर आप देखेंगे ये जितने गैर ईमान वाले हैं, अरे उनके अंदर वो सिफ़ात सब आ चुकी है जो हमारे अंदर नहीं। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, अय्युल इस्लामी खैरुन, सबसे बेहतरीन इस्लाम कौन सा है? आपने फरमाया तुतइमुत ताम, लोगों को खाना खिलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, यही सबसे बेहतरीन इस्लाम है। व तक़रउस सलाम अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़, लोगों को सलाम करो, जिनको जानते हो उनको भी और जिनको नहीं जानते हो उनको भी। आज मुसलमानों का हाल ये है कि मुसलमान लोगों की टोपियां देखकर, अपने मसलक का नहीं है उसको सलाम मत करो, या करा भी तो जवाब मत दो। और एक ही मसलक के लोगों में भी मैंने गरीबी अमीरी की ऐसी दीवारें देखा हूँ जो पैसे वाले लोग, पैसे के बलबूते पर जो करोड़पति है या जिनको अल्लाह ने 4 पैसे अता कर दिए, अगर ये दीनदार भी बन जावे तो ये अपना ज़ाहिर तो बदल देते, लेकिन अंदर बैठा हुआ जो कारून है उसको नहीं बदल सकते। ऐसे बहुत सारों को देखा मैंने, पैसे के बलबूते पे कपड़े तो आ गए, टोपियां तो आ गई, लिबास तो चेंज हो गया, दीनदारों का हुलिया तो आ गया, अंदर की फिरौनियत गई नहीं। ऐसों को अगर आप सलाम करेंगे ना तो वो मुंह से जवाब देने को भी, अरे तो क्या मुंह से जवाब नहीं देता तो क्या जी से जवाब देता? मुंह हिलाने को इनको जो है अपना ऐसा वज़न और बोझ महसूस होता। क्यों? पैसे वाला है, अपनी पहचानत वाले को ही सलाम करेगा या उसके ही सलाम का जवाब देगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये अज़ाब जो आया ना, अज़ाब, हाँ, ये अल्लाह ताला ने जो हमारे ऊपर अलग अलग तरह से और अलग अलग तरीक़े से जो मुसल्लत किया हुआ है, दुनिया में हर जगह से जो कैप्चर किए जा रहे हैं, ये हमारे इन्हीं आमाल का नतीजा है। आप देखो जाकर, गैर ईमान वाले आज उनमें वो तक़रउस सलाम व तुतइमुत ताम की सिफ़त आ चुकी है। उनके कई ऐसे संस्था, कई ऐसे संगठन हैं जो सुबह के वक्त में रेलवे स्टेशनों पे जाकर मुसाफिरों को मुफ्त में नाश्ता तकसीम करते हैं, हॉस्पिटलों में, दवाखानों में जाकर लोगों को फ्री में खाना खिलाते हैं। मैं देखता हूँ रोज़ाना देखता हूँ, मैं एड्रेस के साथ बताता हूँ। जो लोग पूना में रहते होंगे, सर्किट हाउस के आगे कोरेगांव पार्क की तरफ जो ब्रिज जाता है, राइट साइड में जहाँ पे आरटीओ का ऑफिस है, उसी लाइन में वो जो खुला मैदान है, रोज़ाना मैं देखता हूँ सुबह में 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पर एक गाड़ी आती है और कम से कम वहाँ पे 250 से 300 भूखे लाइन लगा के सुबह से बैठे हुए होते हैं और वो गाड़ी वाले हर एक को पेट भर कर खाना खिलाते हैं। और वो भी कौन से लोग? ऐसे ऐसे पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड नौजवान, माशाल्लाह, उनके लिबास और उन लोगों को देखकर लगता है कि ये एकदम रेप्यूटेटेड फैमिली के लोग हैं, लेकिन इस तरीके से रोज़ाना 250-300 भूखों को खाना खिलाने के लिए आते हैं। और हमारा मियाँ भाई बस अपना ढेरी लेके बैठा हुआ है, इसको तो ज़कात के पैसे भी कम पड़ रहे हैं, चंदे के पैसे भी कम पड़ रहे हैं, लूट के पैसे भी कम पड़ रहे हैं, दूसरों को खिलाना तो दूर, इसका अपना पेट भरने को तैयार नहीं है।
یہ صفت آج ہمارے اندر سے نکلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالات لائے. اس لیے مسلمانوں وہ تمام صفات پہ آنا پڑیں گا. ارے دل بڑے کرو، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے دسترخوان وسیع کرو، غریبوں کے واسطے، محتاجوں کے واسطے، مسکینوں کے واسطے. یاد رکھو آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اخلاق کو دعوت و تبلیغ کا ذریعہ بنائیں گے اور لوگ اس کے راستے سے ایمان اور اسلام میں داخل ہوں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.